حسین ایک گل سن کے رو پے جدو حسین روئے میرے نبی اندر موجود فرشتے نال کلام چھڑ کے آقا جلدی باہر آئے فرمایا نی ام سلمہ میرا حسین کیوں رویا ہے وجہ کی ہے عرض کیتی تسا منع فرمایا سی کوئی آئے اندر نہیں آن دینا حسین اندر آنا چاندے سن میں روکیا تے روتے میرے نبی حسین سینے لایا متھا چمیا چپ کروا کے فرمایا اے ام سلمہ آج تو بعد ایک گل نوٹ کر لے میں جدو بھی آکھا کوئی آئے اندر نہیں آن دینا اس کوئی وچ ہر کوئی شامل ہے میرا حسین اس کوئی وچ نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا میرا حسین اس کوئی وچ شامل نہیں آج تو بعد جدو بھی میں ایسا حکم دیا حسین نو اس تو استثناء ہے آقا کریم نے فرمایا کیونکہ حسین کوئی نہیں الحسین منی و انا من الحسین حسین میرے بچوں ہے تو میں حسین بچوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر حسین دا خیال رکھیا اور بلکہ مولانا جامی نے شواہد النبوہ وچ لکھیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں اپنی سجی ران تے حسین نو بٹھا کے بیٹھا دوسری ران تے اپنے بیٹے ابراہیم نو بٹھائے ہے تے میں نو جبریل نے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دوواں نو اکٹھیاں تواڈے کول نہیں رہن دے گا ایک بیٹا رب واپس لے گا مرضی تواڈی جڑا مرضی واپس کر دیو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اپنا پتر ابراہیم قربان کرنا کیونکہ ابراہیم جدا ہوئے گا تو میں نو غم ہوئے گا میں نو دکھ لگے گا لیکن جدو حسین جدا ہوئے گا تو میری فاطمہ روئے گا تو فاطمہ دا رونا میرے کو برداشت نہیں میں فاطمہ نو روندیا نہیں بیک سکتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پھر او لخت جگر جناب سیدنا ابراہیم بن محمد چند دن بعد وفات پا گئے تے آقا کریم پھر جدو حسین پاک نال محبت فرماندے سن تے نال فرماندے سن حسین تو میں نو اتنا پیارا کہ میں تیرے تو اپنا پتر ابراہیم بھی قربان کر دیتا اتنا پیارا امام حسین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ جنہ دی خاطر حضور سجدے لمبے کر دے تسبیحاں ودا دیں حسین اپنی مرضی نال اترے تے پھر مصطفیٰ کریم سر سجدے چو چکن لیکن اے شعر تے تسی بڑی بار سنیا ہوئے گا حضرت عطا رسول فی الہند خواجہ غریب نواز اور حضرت خطیب الاسلام آپ نے ہی اے پڑھ کے لوگاں دے سینے چھے محبت اتاری میں صرف ایک سوال کرنا چاہنا ایک میں مثال دے کے ایک سوال تو اڑے تو کرنا ہے جواب دینا میں آپ ہی ہے میں نے پتا ہے لیکن سوالیہ انداز اچ میں اس تو کرنا تاکہ میری گل تو اڑے ذہنہ چتر جائے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ دینے نا دنیا دی کوئی خبر نہیں ہوندی ادھی ایک مثال ہے کہ آپ دی پنڈلی تیر کھوبیا سی جدو کڑیا جائے تے آپ نو تکلیف ہوئے حضرت مولا کائنات نماز دا وقت آیا نماز دی نیت بنی تے کسی آکیا ہون کڑو میں نو پتا ہے علی جس وقت نمازی چوبے دنیا دی کوئی ہوش نہیں ہوئی تیر کڑ لیا گیا آرام نال نکل آیا مولا علی ہلے بھی نہیں نماز مکمل ہوئی حضرت علی خود ویکھ کے پوچھا تیر کدو کڑیا جی انہاں کہا جدو تسی نماز اچ سو تے پتہ اے لگا علی دی نمازی دنیا دا خیال نہیں علی دی نمازی دنیا دا خیال نہیں تے پھر علی نماز پڑھنی سکھی کدے کلو سلو کما رأیتمونی اسلی میرے محبوب دیاں ادامائی اللہ دی عبادت ہے محبوب سکھائی علی پڑھ کے بھی کھائی اینج پڑھی دیئے جس علی دی نمازی دنیا دا خیال نہیں اس نبی دی نمازی دنیا دا خیال ہوئے گا جس نماز پڑھنی سکھائی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر حسین پشتے بیٹھیں سجدہ کس خیال اچ لمبا ہے جواب تے میں آپ ہی دے آنگا کم از کم توڑا حق تے بندہ نہ تے سبحان اللہ تے آکھوں بھئی میرے نبی علیہ السلام جے سجدہ لمبا کیتا دنیا دا خیال آندہ نہیں تے پوچھتے حسین بیٹھے تے کوئی میں نوں دنیا دا مولوی دسے سجدہ لمبا کیوں ہویا اور کوئی رائے ہی نہیں اور کوئی گالی نہیں کہ حسین پوچھتے بیٹھے اس واسطے حضرت عبداللہ بن شداد راوی کہندے میں نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں
تے جدو سجدہ لمبا ہویا تے میں سمجھا یا وہی نازل ہو گئی تے یا خدا نہ خواستہ حضور پردہ تے نہیں فرما گئے. عبداللہ بن شداد آدن میں سر چوک کے ویکھیا نواسا کانڈ تے بیٹھا. میں پھر سجدے اچھا کسی آج تک بھی نہیں دسے ہو جڑا پچھو سر چوک کے حسین وال ویکھ رہا سی او دی نماز ہوئی یا نہیں بھئی او دی نماز ہوئی یا نہیں. وہ ایک وکری بحث ہے. وہ آدن میں ویکھیا شہزادہ پشت بیٹھا ہے, شہزادہ مرضی نہ لتریا کہ پھر آقا سر چکیا تے نبی دے نماز وچ دنیا تے آئی نہیں سکتی تے پھر نبی حسین دا خیال ویکھ کے سجدہ لمبا کیتا. میں سارے بوئے کھڑکائے, میں کدی کسی نو پوچھا کوئی میں نو دسے تے صحیح اے نبی دی نماز کدا خیال سی جی اگر حسین دنیا تے پھر دنیا دا خیال تے نبی نو آئی نہیں سکتا, علی نو نہیں آ سکتا, نبی نو کیویں آ سکتا. میں نو جواب ملیا حضرت عطائے رسول فی الہند دا شعر حضرت خطیب الاسلام دے مزار چو ہن بھی آواز آ رہی مولوی حسین دنیا نہیں شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنائے لا الہ است حسین. اچھا کئیاں نو ایدے تے بھی تکلیف ہو گئی جنہ دے وڑکیاں ساری زندگی اس شعر تے داد دیتی اگو پتر آدھے نہیں عقل نہیں مانتی کس گالتے آکھے جی لا الہ است حسین یا حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حسین کلمے کی بنیاد ٹھہرے. میں کہا کمینے ہیں باقی ہر گالی تعویل کردہ ہے اتھے تعویل کردہ ہے تنہوں موت پہن دی اتنے تعویل نہیں ہو سکتی. چلو اچھا جی یہ حضرت خواجہ معین الدین کا شعر ہی نہیں ہے تے علامہ اقبال نے کیا کہ بحر حق در خاک و خون غلطی دا است پس بنائے لا الہ گردی دا است. اقبال دے بارے تے ذرا فیصلہ کر. اقبال دے بھی ہوئی الفاظ ہیں گل لے وے شاہ است حسین بادشاہ است حسین اے تے سادے الفاظ ہو گئے. دین است حسین دین پناہ است حسین ادھا مفہوم اے وے دین حسین نالے حسین دین نالے. سر داد سر دیتا نہ داد نہیں دیتا دست در دست یزید یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا. حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حق ایوے کہ دین دیاں بنیاداں یزیدیت دی وجہ تو غیر مستحکم ہون لگیاں سن. حسین پورا کنبہ کٹا کے سجدے سر کٹا کے دین دیاں بنیاداں نو مستحکم کر دے. ہون لائے کوئی فتوہ اصل ساڑھے بابا جی آخدے ہوندے سن نا گل ویچ ہو رہے اصل رولا ہو رہے اصل گل ہو رہے او نہیں دستے. ایک کراندے نے اپنے خاندان دا تعارف تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتاوہ رضویہ دے اندر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے لکھیا میرے نبی دا فرمان کہ جیڑا انصار میری قرابت دا حق نہیں پہچان دا یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے. تے جیڑا حضور دی آل نہ لڑی لائے یا منافق ہے یا حیزی ہے یا حرامی ہے. یہ تے میرے نبی علیہ السلام دا فرمان بیان کر رہے تو اسی تے آلے سنت و جماعت بولو تے صحیح اسی تے پکے ٹھکے سننی. تو انہوں پتہ حسین دا مقام حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ لعاب دہن تے گفتگو کر دے سن تے 2 گھنٹے گفتگو کرنی کہ سرکار دے لعاب دہن دے کی کمالات نے تے جدے تے سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی خطابت دا بادشاہ 2 گھنٹے تقریر کر کے بھی فرمان دے سن اجے گل مکمل نہیں ہوئی اے صرف لعاب دی گل لے ایڈیاں شانہ لا لعاب حسین دے جمدے ہی اندر اترے اس پیدا ہوندے ہی اندر اترے گھٹی لعاب کی ملی. کسی نے کیا خوبہ کیا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا. بس میں اپنی گل کمپلیٹ کرا میرے امام علی مقام دی شہادت ہون تو پہلے مشہور
امام علی مقام نو بچپن تو پتا سی میں شہید ہوواں گا، مولا علی نو پتا سی میرا پتر شہید ہوئے گا، سیدہ فاطمہ نو پتا سی میرا پتر شہید ہوئے گا، میرے آقا نو پتا سی میرا نواسا شہید ہوئے گا، امام حسن نو پتا سی میرا ویر شہید ہوئے گا۔ پھر جدو او گھڑیاں آئیاں میرے امام نو مدینہ چھوڑنا پیا، جدو یزید تخت فائز ہویا 27ویں رجب مورخین لکھ رہے 59 ہجری، جس رات حسین دے نانا امت دی بگڑی بنان واسطے اللہ دی بارگاہ وچ گئے، اس رات اسے نبی دا نواسا امت دے ہتھوں شہید ہون واسطے مدینے ٹریا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرہ دے کول آئے، آکے کہن لگے میری بہن زینب نانے دے دین نو یزیدیت دی مرض لگ گئی، ہون دین دا اسا علاج کرنا یزیدیت دی مرض تو بچانا۔ جناب سیدہ زینب فرمان لگیاں اے میرے ویر حسین حکم کرو میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے امام نے فرمایا میری بہن تنو پتہ جدو مریض کمزور ہو جائے، کمزوری لگے تے خون دی ضرورت ہوندی ہے، نانے دے دین نو یزیدیت دی مرض نے کمزور کر دیتا، دین نو خون دی ضرورت ہے۔ سیدہ زینب فرمایا میرا وہ منبر دے وارث تسیو، جاؤ نانا جان دی مسجد وچ اعلان کرو، ہزارہ نانا جان دے غلام خون دا نظرانہ پیش کرنگے۔ جناب امام پاک نے فرمایا اے زینب اے گل تے ٹھیک ہے، لیکن تینو اے بھی پتا ہونا چاہیے جدو کسی نو خون دی ضرورت ہوئے ہر ایک گروپ نہیں لگدا، خون دا گروپ ملنا ضروری ہے۔ دین نال گروپ تیرے اونو محمد دا ملدا ہے، تیرے ویر عباس دا ملدا ہے، تیرے ویر حسین دا ملدا ہے، میرے علی اکبر میرے علی اصغر دا گروپ رل گئی، قاسم بن حسن دا رل گئی۔ علی دی دھی نے جدو گل سنی سن کے آکھیا اے حسین جے کدی میرے خون دی بھی لوڑ پئی یاد رکھی دیر نہ لائی اسی جانا قربان کر دیاں گے، لیکن نانے دے دین تے آنچ نہیں آن دینا۔ ہن 72 مرد و زن دا قافلہ 27ویں رجب 59 ہجری 72 مرد و زن دا قافلہ مدینیوں ٹریا، مدینے دے لوگ گلی وچ نکل آئے، مدینے والے مدینہ چھڑ چلے، انج محسوس ہو رہا جویں جسمہ چو جان نکل رہی، جویں بھلا چو خوشبو نکل رہی۔ بیبیاں جناب سیدہ زینب دے قدم پکڑ لے، بابیاں حسین دے پیروں تے ہاتھ رکھے، جوانا علی اکبر دا دامن پکڑ لیا، او دنیا ایتھے توانو ویکھن آندی ہے، تسی کتھے چلے ہو؟ میرے امام نے فرمایا جس شہادت دیاں خبروں میرے بچپن وچ میرے نانا جان نے دتیاں، او خبراں سچیاں ہون دا ویلا قریب آگے۔ حسین پاک مدینیوں چلے، میں بالکل شارٹ کرا، آپ مکہ شریف پہنچے 4 مہینے، مکہ شریف رے شعبان شوال رمضان ذی کا 4 مہینے، سر و شہادتین دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھیا حسین 4 مہینے امامت فرمائی، صحابہ میرے حسین پیچھے نمازاں پڑھیا، جدو کوفیاں نو پتا چلیا حسین مکے آگے انہاں خط لکھنے شروع کیتے، اور نبی دے نواسیا اسی تیرے انتظار وچا، تسی کوفے آ جاؤ، ایک خط نہیں کئی 100 خطوط لکھنے شروع کیتے۔ میرے امام نے پھر جدو مکہ چھوڑن دا پروگرام بنایا، جناب ابن عباس نے عرض کی تھی اے حسین تسی جان دے ہو کوفے والیاں دیاں بے وفائیاں بڑیاں مشہور، انہاں توڑے ابا جی نال کی کیتا ہے؟
تواڈے بھائی حسن نال انہاں کی سلوک کیتا ہے؟ انج کرو تسی نہ جاؤ ساڈے وچوں کسی نو بھیجو اسی حالات دا جائزہ لئیے۔ امام علی مقام نے فرمایا جی اے گل لے تے پھر میں تانوں نہیں بھیجنا، میں اپنے چاچے دے پتر مسلم نو بھیجاں۔ ادھی حکمت کی سی؟ صحابہ نو کیوں نہیں بھیجیا؟ کیونکہ حسین نو کنفرم سی میں شہید ہو رہا ہے۔ جی میں مسلم نے خط لکھ کے بلوایا، اگر کوئی حضور دا صحابی خط لکھ کے بلواندا تے آج نو کسی کتے نے معاف کرنا سی صحابہ نو؟ حسین پاک دا تصرف سی کہ لوگ ممبراں تے بھونکن گے کہ دیکھو جی نبی دے صحابہ نے بلا کے نبی دا خانوادہ شہید کرا دیتا ہے۔ حسین آکھیا ہونا ہوئی ہے جو میرے نانا جان نے آکھ دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا میرے نانے دے کسی صحابی دی عزت والی چادر تے تھپا لگے۔ کسی صحابی نو نہیں بھیجیا، حسین پاک اپنے چاچے دے پتر نو بھیجیا۔ جناب مسلم بن عقیل اپنے دو شہزادے ابراہیم اور محمد نال لے کے گئے۔ انہاں دا واقعہ تسی قبلہ شاہ صاحب نے جمعے تے بیان کر دیتا کہ انہاں دی شہادت کس طرح ہوئی۔ سر کٹ کے کوفے دے چوک وچ لٹکا دیتا۔ جدو میرے امام نو رستے چ خبر ملی، آپ ادھروں چل پے سن، رستے چ خبر ملی حسین کوفے نہ جانا، فرض دکھ ملیا، انہیں آکھا نہ جانا۔ حسین پاک نے فرمایا کیوں نہ جاواں؟ انہیں آکھا تلواراں تواڈے نال نے، ظاہری تلواراں تواڈے نال نے، اندروں یزید نال نے۔ انہیں آکھا نہیں میرے بھائی نے میں نے خط لکھے، میرے کو خطوط موجود نے۔ فرض دکھ نے آکھا جس بھائی دی تسی گل کر رہے ہو میں او دا سر کوفے دے چوک وچ لٹکیاں ویکھیا۔ جدو شہادت مسلم دی خبر ملی تے میرے امام سواری تو تھلے اتر آئے، سر سجدے چ رکھ کے رو کے آکھیا پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے انہاں میرے ویر دا سر کٹیاں ویکھیا، دربار یزید دے دربار جھکیاں نہیں ویکھیا، ظالم دے اگے جھکیاں نہیں ویکھیا، لٹکیاں ویکھیا۔ حسین پاک جرت و استقلال دے نال اپنا اگلا سفر جاری رکھتے۔ جس وقت آپ کربلا ڈائریکٹ کوفہ نہیں گئے، کربلا والا راستہ اختیار فرمایا کیونکہ شہادت مسلم دی خبر مل گئی۔ جدو آپ کربلا پہنچے مغرب دا وقت، سورج ڈوبیا، چند چڑھیا، حسین چند ویکھ کے رو پے۔ سیدہ زینب نے پوچھا ویر کیوں روئے ہو؟ فرمایا چند میری شہادت دی خبر لے کے چڑھے، اگلا چند شاید میں نہ ویکھ سکا۔ میرے امام پاک نے تے خیمے لگوائے۔ دوستان گرامی جدو یزیدیاں نو پتہ لگیا، ابن زیاد نے ابن سعد دی ڈیوٹی لائی کہ حسین نال ہن بھی گل کر کہ کمرے وچ بیعت کر لو، خیمے دے وچ چھپ کے بیعت کر لو، ساڈا تیرے درمیان راز ہوئے گا، اسی کسی نے دساں گے نہیں۔ حسین پاک نے فرمایا میں علی دا پتر ہاں، میں جیڑی گل تخت کرن دا قائل ہاں اوہی گل تختہ دار تے کرن دا قائل ہاں۔ اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے میں کدی بھی مدینہ نہ چھوڑدا، میں بیعت قتل نہیں کروں گا۔ حسین پاک نے دو ٹوک جواب دے دیتا، 7 محرم تک انہاں بیعت دے پیغام دیتے۔ میرے امام نے جدو انکار کیتا وہ سمجھ گئے کہ حسین مندہ نہیں، پھر جا کے انہاں پانی بند کیتا، پانی بند کر دیتا۔ 7 8 9 10 7 تو لے کے 10 تک پانی بند، لیکن سیدہ دی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، قرآن دی تلاوت بند نہیں ہوئی۔ 9 اور 10 دی درمیانی شب حسین پاک سارے نفوس قدسیوں نے اکٹھیاں کر کے فرمایا کہ اسی آئے ہیں لڑن واسطے نہیں، جے حسین لڑن آندہ تے لشکر لے کے آندہ 6 مہینے دا اسخر لے کے نہ آندہ۔ حسین پاک نے فرمایا لڑائی دا ماحول بن گیا، تسی جتنے میرے نال آئے ہو میں توڑے تو راضی ہیں، تسی واپس پڑ جاؤ۔ سامنے مجمع بیٹھا ہے، کوئی ہلدا نہیں، کوئی جواب بھی نہیں دیندہ۔ میرے امام نے چراغ بجھا دیتا، دیوہ بجھا کے فرمایا ہون کوئی جانا چاہتا تے انیرے بھی ٹر جائے، میں راضی ہاں۔ تھوڑی دیر چراغ بجھیا رہا، کافی دیر تو بعد دیوہ بالیا، ایک بچہ بھی اپنی جگہ تبدیل بھی کسے نہیں سی کی تھی، اٹھ کے جانا تے دور دی گل۔ حسین پاک نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ حبیب ابن مظاہر 100 سال دے قریب عمرے، میرے نبی دے صحابی کھلو کے آکھن لگے حسین ایک واری نہیں 100 واری دیوہ بجھا تے پھر بال، پھر بجھا پھر بال، پھر بجھا پھر بال، اسی آئے بھی تیرے نال اساں جانا بھی تیرے نال ہے۔ میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے جے تہاڈا آخری فیصلہ ہے، آئے میرے نال ہو، جانا بھی میرے نال ہے، تے میں بھی وعدہ کرنا مینوں بھی نانے جنتی جواناں دا سردار آکھے ہے، میں بھی قیامت میں اودے تک جنت پیر نہیں رکھاں گا جب تک تہاڈے ساریاں دا بیڑا پار نہ کر۔ اللہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری رات قرآن دی تلاوت ہو رہی، ٹھیک ہے اپنے اپنے خیمے جاؤ، اللہ دے کلام دی تلاوت کرو، عبادت اس ساری رات گزارو، رج رج کے عبادت کرو۔ ہن رات گزری، 10ویں دی فجر آئی، میرے امام علی مقام اپنے خیمے چو اٹھے، شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول دے خیمے آئے۔ علی اکبر 18 سال دا جوان، بازو دا تکیہ بنا کے زمین تے لیٹے ہے۔ جدوں ابا جان نو آندیاں بیکھیا ادب نال کھلو گئے۔ میرے امام پاک نے فرمایا، اے بیٹا علی اکبر، آج تیرا باپ تیرے سامنے زندگی دی ایک آخری خواہش لے کے آیا۔ جناب علی اکبر ہاتھ بن کے عرض کی تھی، اے پیارے ابا جان حکم کرو، میں اپنی جان تواڈے تو قربان کرانگا۔ میرے امام نے فرمایا، اے علی اکبر بیٹا، آج میں نو لگدا ہے زندگی دی با جماعت آخری نماز نماز فجر، میں چاہنا جماعت میں کراوانگا تے اذان تو پڑھ، لیکن اس درد نال اذان دے، تیری اذان دی خبرہ نانے نو مدینے اپنا، اس درد نال اذان دے، تیری اذان سن کے شام وچ بلال حبشی مزار وچوں صدا دے وے، اور نبی دے پترا اذانہ تے میں بھی دتیاں سن، کعبے دی چھت تے چڑھ کے دتیاں، پر اج تو تے اذان دا حق ادا کر دیتا ہے، بیٹا اذان پڑھ۔ جناب علی اکبر نے تیاری کی تھی، سیری ویلے چڑیاں چوکر، سیری ویلے چڑیاں چوکر، آواز حسین نے ماری، علی اکبر پترا اذان سنا چاہ، آج جگ تو ٹر دیواری۔ شہزادے نے زمین تے ہاتھ رکھے کہ تیمم کرا، کیونکہ پانی میسر نہیں، تیمم واسطے زمین تے ہاتھ رکھے، سامنے بیکھیا ایک سفید لباس وچ ملبوس خاتون اپنے سر دی چادر دے ایک آنچل نال کربلا دی سرزمین صاف کر رہی۔ شہزادہ علی اکبر بیک کے قریب گئے، آکھن لگے اماں جی ظلم دی اندھیری بھی تسی کون؟ اگر تسی مسافرہ وہ لیکن تواڈا بدن صاف تے شفاف، کپڑے آتے کوئی گرد نہیں ہے، تسی کون ہو اپنا تعارف کرواؤ۔ اس خاتون نے آکھیا علی اکبر میں نو پہچان، میں کوئی عام خاتون نہیں ہاں، میں ہوں فاطمہ بنت شاہ مشرقین، آج اس مقتل میں لیٹے گا میرا حسین، اس لیے جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، کہ کوئی کنکر اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کہیں۔ میں فاطمہ تیری دادی تیرے بھابے حسین دی ماں، کئی روایتاں مل دیاں کہ کربلا دے میدان وچ مولا علی بھی روحانی طور تے موجود سن، جناب ملکہ فردوس بری بھی موجود سن، میرے آقا کریم ایتے ترمذی دی احادیث تو ثابت ہے، میرے آقا کریم بھی موجود سن۔ آج او لمحات آئے جس وقت ظلم دی اندھیری چلی، کدرے علی اکبر دی لاش تڑپ رہی، کدرے قاسم دا لاشا تڑپ رہا، کدرے عباس دے بازو کٹے جا رہے، کدرے اونو محمد دیاں گردنا دھر تو جدا کیتیاں جا رہی ہیں، کدرے علی اصغر معصوم میرے امام دے ہتھاں تے شہید کیتا جا رہا ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے حسین کسی قدم تے ڈولیا نہیں، ایک ایک پھل قربان کر کے آکھیا اے پاک پروردگار تو لے کے راضی ہے، میں دے کے راضی ہاں، تو کٹ کے راضی ہے، میں کٹوا کے راضی ہوں۔
میرا امام آکے مولا میں تیری رضا وچ راضی، ساریاں لاشاں ٹھکانے لائیاں، جناب امام علی مقام سیدہ زینب دے خیمے آئے، حضرت زینب ثانی زہرہ قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں، امام پاک مخاطب ہوئے، سیدہ زینب توجہ فرمائی، حسین پاک پوچھیا میری بہن اج وار کی، انہاں دسیا اج جمعہ، رو کے آکھیا او جمعہ جدے خطبے چھوڑ کے نانا میں نو ڈگ دیاں چک دے سدے، جنہ دے گھر وچ سورہ جمعہ نازل ہوئی، آج او جمعہ بھی نہ پڑھ سکن، آج او جمعہ جناب سیدہ زینب نے ویر نو آکھیا ویرا کوئی گل نہیں، جے مسجد نبوی دا منبر تے محراب نہیں ہے، اتھے خیمیاں دے اندر تسی خطبہ دیو اسی خطبہ سنا گی۔ میرے امام علی مقام پردہ دار بیبیاں نو بٹھایا، فرمایا سن لو میرے جان دا وقت میں نو یزیدی آوازاں دے رہے، میرے جان تو بعد میری وصیت نصیحت یاد رکھنا، میں توانو قدم قدم تے یاد آواں گا، لیکن صبر دا دامن نہ چھڑنا، جدو سکینہ پوچھے گی میرا بابا واپس نہیں آیا توانو میں یاد آواں گا، بس اکو وظیفہ پڑھنا، ان اللہ مع الصابرین۔ میرے امام پاک امام زین العابدین نو قریب کیتا، فرمایا میرے بیٹا عابد یاد رکھی، میرا امتحان زور دے سائے ڈھلن کے مک جائے گا، جدو میرا مکے گا تیرا کلے دا شروع ہو جائے گا۔ عرض کیتی ابا جان میرا امتحان کیسا؟ فرمایا جدو میرا امتحان مکے گا میرا سر کٹ کے نیزے دی نوک پہ ٹنگیا جائے گا، یزیدی ہوٹنگ کرنگے، شور شرابہ کرنگے، تمہیں برداشت کرنا، تیرے نال جڑیاں بیبیاں انانوی صبر دی تلقین کرنے، جدو سکینہ میری جدائی وچ روئے گی انہوں سہارا تو دینا، مدینے پہنچ کے جدو سغرا آکھے گی میرا علی اکبر کتھے میں، سغرا نو آسرا تو دینا، سغرا نو حوصلہ تو دیں گا، اس سارے قافلے دی لگام تیرے ہاتھ وچ پکڑائی جائے گی، سواریاں تیرے ہاتھ وچ ادا کنٹرول ہوئے گا، پترا کسی قدم تے ڈولنا نہیں ہے، بس ہمیشہ اے وظیفہ یاد رکھنا، ان اللہ مع الصابرین۔ جناب سیدہ زینب اور پردہ دار بیبیاں نو فرمایا یاد رکھنا منہ تے تمانچے نہیں مارنے، بدن چاک نہیں کرنا، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا، سارے آنے تسلیم کیتا، آکے کوئی اور حکم، ہن امام اپنی بہن نال مخاطب، جنہ دیاں بہنہ سر تے سلامت نے ذرا توجہ کرنا، بہن تے بھائی دی گفتگو ہون لگی، جناب حسین سیدہ زینب نو آکھن لگے اے میری بہن اج میرا ویر عباس نہیں، میری سواری تیار ہے، سارے آنو میں ہتھی ٹورے اج میں نو ٹورن والا کوئی نہیں، اگر میرا ویر عباس ہوندہ رکاب تھلے تلی رکھدا، میرا ویر حسن ہوندہ میں نو لگامہ پکڑاندہ، میرے بابا علی ہوندے میں نو ذوالفقار حیدری پکڑاندے، میرے نانا ہوندے میں نو تھپکی دے کے سوار کر دے، اج نانے دی ادا نال میں نو تھپکی بھی تو دے، حسن دا پیار بھی تو دے، عباس دی طرح رکاب تھلے تلی بھی تو رکھ، بابے علی دی ادا نال تلوار بھی تو پکڑا، بہن بن کے سر تے پگ بھی تو رکھ، جناب سیدہ زینب پہاڑ دے حوصلے والی خاتون اندر گئیاں، ایک بکسے وچوں پگڑی نکالی، جھاڑ کے اپنے ویر دے سر تے رکھی، حسین نے لذت محسوس کر کے پوچھیا اے پگڑی سر تے آئی، ایک عجیب جئی لذت محسوس ہوئی، میری بہن اے پگڑی کتھوں لے آئی ہے؟ سیدہ زینب فرمایا ویرا اے عام پگڑی نہیں ہے، اے پگ ہوئی جیڑی 27ویں رجب معراج دی رات نانا سر تے بن کے اللہ نال ملاقات کرن گئے،
حضرت تاجدار گولڑا اس حوالے نال شیر وچ اشارہ فرمایا وقت دا دامن تنگ میں اس وال نہیں جاواں گا بلکہ آپ دے پوتے نصیر ملت آپ فرمان دیں سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار بن سنور کے جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار شور اٹھا کے گلے باغے بطول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے میرے امام نے سر تے دستار رکھی تو جس وقت نکلن لگے نا سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ دروازے خیمے دے اس نکلن والے رستے چ کھڑی تے میرے امام پاک ننی سکینہ 7 سال عمرے اپنی بیٹی نو سینے لایا جنہوں بابے دے سینے تے سر رکھے بغیر نیند ہی نہیں آندی تو آکھن لگے دھی آخری پیار لے لے آج زور دے سائے ڈھلن گے تو یتیم ہو جائیں گی ننی سکینہ جدو اس لفظ سنیا نا یتیم ہو جائیں گی میرے امام ٹرن لگے تو ننی دامن نپ کے آکھے ابا جی تسی مل لے آئے بھی دس دیتا ہے کہ تسی جا رہے ہو آنا بھی نہیں صرف اتنا دسو یتیم کنوں آکھ دے اے لفظ میں پہلی بار سنیا ذرا میں نو دسو یتیم کونے میرے امام مختصر جواب دیتا میری بیٹی جدے باپ دا سایہ سر تو اٹھ جائے او بچہ یتیم ہے ایک کہہ کے امام چلن لگے ننی نے ننے ہتھا نال دامن پھر پکڑ لیا پوچھیا میری بیٹی ہون کی گل آکھن لگی ابا جی پھر اتنا دس دیو جدا ایک باپ ٹر جائے او یتیم تے جدا سیریاں والا علی اکبر ٹر جا جدی پھوپی دی جھولی ویران ہو جائے جدا 6 مہینے دا اصغر قربان ہو جائے جدا چاچا عباس بازو کٹا جائے انہوں کی آنکھو گے ایک گل سن کے جناب سیدہ زینب قریب آئیاں ننی نو فرمان لگیاں دھیے بابے نو روکنا ابا جی نو جان دے آکھن لگیاں پھوپی جان میں راہ نہیں ڈکیا میں تے مسئلہ پوچھیا ہے آپ نے فرمایا آج تو بعد جیڑا مسئلہ پوچھنا ہی میں نو پوچھی کیونکہ جویں میرے تے گزری ہے کوئی نہیں آ جاندہ کیونکہ کدی وسدا میرا پیکا ویڑا میرے گھر وچ لٹھے تارے میں بھین 18 ویران دی اج جوندیاں جندرے ماں ننی نو حوصلہ دیتا اور میرے امام پلٹ کے پیچھے نہیں ویکھ دے سیدہ زینب خیمے دے پردے وچوں ویکھ رہی ہیں حسین میدان جنگ وال گئے یزید جدو علی دے پتر نعرہ ماریا یزید بھیڑاں دی طرح نسے کوئی سجے کوئی کھبے کوئی اگے کوئی پیچھے اپنیاں قیام گاواں وچ ٹر گئے حسین نے پوری سواری میدان وچ پورے میدان وچ دوڑائی فرمایا او نکلو باہر او یزید دے کتیو ہن تک حال میں مبارز دیاں آوازاں دے رہے سو ہن نکل دے کیوں نہیں سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے اللہ میرے امام علی مقام چکر لایا یزیدیاں دی جرت نہیں سامنا کرن اتنے تک ویکھیا سورج ڈوب رہا میرے امام سوچیا چلو نماز پڑھ لواں سواری دا رخ قبلے ول کر دیتا
تے دل چرز کی تھی پاک پروردگار میں تیری بارگاہ وچ سجدہ ریزی کرنی ہے سواری تے سوارا جنگ دے حالات نے اے جانور میں دا رخ قبلے ول کر دیتا مولا انہوں کنٹرول رکھی کیونکہ نماز تیری آج پڑھن نہ دیون شہر شام دے واسے نماز پڑھا کے سواری نو روکا آج جاواں کیڑے پاسے غیب وچوں اے آواز آئی تو نہ تھی بہت اداسی جتول تیرا مکھڑا پھرسی ساڈا کعبہ پھر دایا سی اللہ میرے امام علی مقام نماز دی تیاری اجے کر رہے ہیں ایک بے ایمان نے تیر کھچیا میرے امام سواری تو اکھڑ کے زمین تے آئے شمر لائن قریب آیا مختصر بس میں اپنی گل وائنڈ اپ کرا آکھن لگا چل حسین تیرا وقت اخیر ہے آپ نے فرمایا مینوں اجے نماز پڑھن دے انہیں آکھیا جلدی جلدی پڑھو فرمایا ساڈے گھر جلدی دی عادت نہیں میں بڑے تحمل نال پڑھاں گا انہیں آکھیا مینوں بڑی جلدی میرے امام پوچھیا تینوں کیڑی گل دی جلدی آکھن لگا میں تیرا سر کٹ کے انعام لینا حسین جدوں اے جملہ سنیا تبسم فرما کے عرض کیتی واہ مولا تیریاں شانہ ایک سر وچ دو انعام رکھے نہیں شمر کہن لگا دو انعام کس طرح آپ نے فرمایا اس سر وچ تیرا بھی انعام ہے میرا بھی انعام ہے فرق کتنا ہے تو کٹ کے لویں گا میں کٹوا کے لواں گا تو یزید تو لویں گا میں خدا تو لواں امام پاک نے فرمایا ہن مینوں نماز پڑھن دے جناب سیدہ زینب پردے چو ویکھ رہی ہیں میرا امام نماز دی تیاری کر رہا علماء نو پوچھو جدوں اللہ دا قرب لینا ہوئے بندہ قیام کرے رکوع وچ جائے اس تو زیادہ رب دا قرب جدوں سجدے وچ جائے اس تو زیادہ اللہ دا قرب سجدے تو ود کدرے رب دا قرب نہیں ہن میرا امام سجدے جدوں سجدے وچ یزیدیاں ویکھیا اس تو چنگا موقع نہیں ہے سجدے دی حالت وچ ابن سنان نے نیزہ سدھا کیتا ابن نمیر نے خنجر چکیا شمر لعین آیا پردے وچوں شہزادی اے منظر ویکھ کے آکھ دیے اجے نہ ماری ویر میرے اجے پوری نماز نہ ہوئی قرآن دے کاری میں تا سہ ویکھے پر نماز دا کاری نہ کوئی نماز دا کاری اج ویر زینب دا جدی ہیٹھ خنجر دے ہو جناب امام علی مقام دا سر سجدے وچ کٹیا گیا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند دھڑ سجدے وچ سر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ایتھے چراغے گولڑا پیر نصیر الدین نصیر آپ فرمان دیں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے ذرا پڑھے لکھے لوگ توجہ کرنا جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضا شنائے سر ہو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام
پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، ابن زہرا تیری اس سجدہ گزاری کو سلام، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ ہن سجدہ رب دا قرب دیندا عابد و معبود دی گل چل رہی، پیر نصیر فرماندے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، توڑے چو میری کوئی گل سمجھ رہا تھا ذرا سبحان اللہ۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو۔ اچھا قبلہ شاہ جی اتھے ایک شاعر نے اپنا تخیل پیش کیتا، وہ اپنے تخیل وچ حسین دے سجدے دے نال مولا علی دے سجدے نو جوڑ دیتا، وہ آکھدا وہ جڑا حضرت مولا کائنات کوفے دی جامع مسجد سجدہ کرن گے، آج حسین اس سجدے دا بھی قرض چکا دے۔ سننا تخیلات بھی دنیا کتنی خوبصورتی نال انہیں نقشہ پیش کیتا۔ شاعر آکھدا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، وہ علی کا جو سجدہ بچ رہا تھا فجر میں، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی دھڑ سجدے وچ تے سر کتھے نیزے دی نوک تے۔ ابن اساکر لکھیا عمر بن منحال فرماندے میں کن لایا سر حسین نال دھڑ نہیں ہے پر تلاوت دی آواز جاری، لباں تے اللہ دا کلام جاری ہے۔ ہن قرآن دیاں چند آیتاں میں بھی پڑھیاں، تسی آکھیا واہ واہ، تسی قرآن نو سن کے آپ دیو واہ واہ سبحان اللہ، پکھے چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، 3 دن دا پیاسا کاری وطنوں بے وطن سب کچھ کٹا کے اپنا سر دھڑ تو جدا کروا کے نیزے دی نوک تے چڑھ کے تلاوت کر رہے ہیں، تے داد دین والا کھڑی والا بابا میاں محمد بخشا دا یاری یاری، ہر کوئی آکھے یاری یاری، ہر کوئی آکھے حسین دیاری، نیزے پہ قرآن سنایا واہ قرآن دکاری۔ حضرت خطیب الاسلام نو سنن والے ہو آخر وچ چلو رل کے امام علی مقام دی بارگاہ ہدیہ عقیدت سارے رل کے پیش کریے تے رل کے آکھیے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی،
ہے مساجد میں، رونق ہے مساجد. یزیدیاں تے مسجد نبی دے ستونہ نال گھوڑے باندھ دیتے سن تے آج بھی رونق ہے مساجد میں. حسنین کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں، حسنین کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے، آزاں بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آزاں بھی. حضرت خطیب الاسلام مزار وچ خوش ہو رہے ہونے، جڑا میں سبق پڑھا کے گیا آج تک میرے سامعین نے یاد رکھیا، خاص کر میرے پترا نے یاد رکھیا، اگوں میرے پوتریاں وچ کنورٹ ہو رہا. کتنی خوبصورت اے گھڑیاں اے لمحات کہ ہر کوئی آکھ رہا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، یہ جان بھی گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو. بآواز بلند بیک زبان گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو. سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے. حسین پشت نبی پہ بیٹھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، حشر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو. گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی. اور آخر وچ شاہ صاحب دا بھی تعارف، میرا بھی تعارف، حضرت خطیب الاسلام دے پوتیاں دا بھی تعارف میں پیش کرن لگا کہ نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے. زمانہ ویکھ کے ماحول نہیں بدلے آسا. نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے. حضرت سید عثمان شاہ صاحب دے دل کو پوچھو، دل اندر کی آکھ رہا کہ میرا باپ حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، میری ماں بھی. حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرماندے ہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے. میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان. بس گل ایتھے ہی ختم. حضرت خطیب الاسلام فرماندے سن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.